السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا آن لائن اردو کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ آپ اپنی کتاب سدا بہار کا صفحہ نمبر 4 کھولیں۔ پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر 3 میں ہم نے نعت کی پڑھائی اور اس کی وضاحت کی تھی، اور ساتھ ہی ہم نے مشکل الفاظ جو تھے ان کو انڈر لائن کیا تھا تاکہ آپ اپنے گھر میں املا کی مشق کریں۔ اور آج ہم نعت کی جو مشق ہے جو کہ صفحہ نمبر 4 پہ ہے، آج ہم جو صفحہ نمبر 4 پر ہے آج ہم اس کو کریں گے۔ تو سب سے پہلے الفاظ معنی ہے۔ پہلا لفظ ہے نعت۔ نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور محبت میں لکھی جانے والی نظم، ایسی نظم جس میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کریں، ان کی تعریف بھی بیان کریں اور وہ ان کی محبت میں لکھی جائے۔ دوسرا کیا آپ کا لفظ ہے؟ عالی ہمت۔ عالی ہمت کا کیا مطلب ہے؟ جس کی ہمت بلند ہو، جو کبھی ہمت نہ ہارے۔ اور یہ کون تھے؟ ہم نے نعت میں پڑھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا آپ کا جو لفظ ہے وہ ہے سمت۔ سمت کا مطلب کیا ہے؟ طرف۔ سمت کے بعد جو اگلا آپ کا لفظ ہے وہ ہے مشقت، اور مشقت کا مطلب ہے تکلیف، محنت۔ اس کے بعد ہے پل۔ پل کا مطلب ہے لمحہ۔ اور اس کے بعد امت۔ امت کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے والے لوگ، مطلب مسلمان۔ پیغام عام کرنا، اس کا مطلب ہے پیغام پھیلانا۔ اور وہ کون سا پیغام عام کیا گیا تھا؟ اللہ کا پیغام الفت، اللہ کا پیغام محبت، جو کہ ہم نے نعت میں پڑھا، جو ہمیں شاعر نے بتایا۔ اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ پھیلایا تھا اور اس کی تعلیم دی تھی لوگوں کو۔ اب اگلا جو آپ کا اس لفظ ہے وہ ہے جگ۔ جگ کا مطلب ہے دنیا۔ بچوں، آپ نے ان الفاظ کو، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے لفظ پڑھے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ان کے معنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کو پہلے آپ نے یہ لفظ دیکھنا ہے، جیسے نعت ہے، اور اس کا جو معنی لکھا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا ایک جملہ بنانا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے نعت کا جملہ بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عالی ہمت کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے، سمت کو، مشقت کو، پل، امت، پیغام عام کرنا، اور آخری لفظ جو آپ کا ہے وہ ہے جگ۔ آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو اگلا سوال ہے، جو گھر کا کام ہے اس مشق میں، وہ ہے سوالوں کے جواب دیجئے۔ آپ نے یہ جو نیچے یہ 4 سوال ہیں، 4-5، ان کو آپ نے ان کے جواب تحریر کرنے ہیں اور اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پہ رکھنا ہے، سیف رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، جو بھی آپ گھر کا کام کریں، تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کو آسانی ہو، آپ کے پاس نالج بھی ہو اور آپ اس کو ریوائز بھی کر سکیں اسکول آنے سے پہلے۔ اب آپ کا جو پہلا ایک آپ کا یہاں پہ سوال ہے وہ ہے لفظ نعت کے کیا معنی ہیں؟ نعت کے کیا معنی ہیں؟ ایسی نظم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، ان کی محبت میں لکھی گئی ہو۔ اب اس کا آپ نے لکھنا ہے میننگ، اس کا جواب لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کا، اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے کوئی سی 3 صفات لکھیے۔ جو صفات شاعر نے اس نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہیں، آپ نے وہ اپنی نوٹ بک پہ لکھنی ہے۔ پہلی صفت اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسکراتا رہتا تھا، ہر وقت، ہر دم مسکراتا چہرہ، وہ تر و تازہ رہتے تھے۔ پھر بہادری ان کی صفت تھی، عالی ہمت تھے وہ، ملنسار تھے وہ،
تو اس میں اگر آپ ساری نظم کو دیکھیں گے، نعت کو دیکھیں گے، تو اس ساری میں ہی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ملیں گی. ان کی پوری نظم ہی جو ہے وہ ان کی صفات پہ ہے. لیکن آپ نے اس میں سے 3 لینی ہے اور 3 آپ نے وہ صفات لے کے وہ اپنی نوٹ بک پہ لکھنی ہے. اگلا سوال ہے، انہوں نے کس کا پیغام عام کیا؟ انہوں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کس کا پیغام عام کیا؟ اللہ کا. تو انہوں نے، یہ آپ نے یہاں پہ اس کا جواب لکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ، سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا پیغام عام کیا. اگلا آپ کا سوال ہے، ہمارا اب کیا کام ہے؟ اب ہمارا کیا کام ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے. اور وہ جب آپ نظم پڑھیں گے تو آخر میں لاسٹ میں آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ شاعر نے جو آخری اس کا بند ہے وہ ہے، رکھنا باقی اس کا اب نام. اس کا، کس کا؟ دین اسلام کا. ہمارا ہے کام، اب ہمارا ہے کام. مطلب کہ اب ہمیں ہی بچا کے اس کو رکھنا ہے، ہمیں ہی سنبھالنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین بھی پھیلائیں، ہم دین کی حفاظت بھی کریں، قرآن اور سنت کی حفاظت کریں. تو اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے. اب آپ نے اس سوال میں، اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات جمع کر کے ایک کتابچہ بنائیے. مطلب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات لیجئے، اپنے بڑوں سے ہیلپ لیجئے، اپنی اسلامیات کی کتاب جو ہے اس کو پڑھیے، اس نعت کو پڑھیے، اور اپنی نوٹ بک پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات ہیں ان پہ لکھیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا گھر کا کام ہے. اور آپ نے اپنی یہ جو گھر کا کام ہے بہت خوش خط لکھنا ہے، اپنی لکھائی پہ خاص توجہ دینی ہے، خوش خطی کی بھی آپ نے مشق کرنی ہے. جب آپ لکھیں تو آپ خیال رکھیں کہ آپ نہ تو ریزر زیادہ یوز کیجئے، نہ آپ وائٹو یوز کیجئے، نہ ہی ریموورز زیادہ. اس سے آپ کی لکھائی متاثر ہوتی ہے، وہ اچھی نہیں رہتی. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ خوش خطی کا خاص خیال رکھیں، خوش خطی کی مشق بھی آپ گھر پہ کریں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے آپ کے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.